یہ دین کتنا قیمتی ہے، کتنا اہم ہے یہ دین۔ فرعون کو کسی نے اطلاع دی کہ تیری بادشاہت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری خدائی کو ختم کر دے گا، جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اسے پریشانی لگ گئی کہ میری بادشاہی کو ختم کرنے والا بچہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہے۔ اس نے اہتمام کیا، پہرے بٹھا دیے، فوجیں بٹھا دیں، ہر قریے میں، ہر قصبے میں، ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں جاسوس بٹھا دیے کہ جہاں بھی کسی بچے کی ولادت ہو فوراً ماؤں سے چھین کے اس بچے کو قتل کر دیا جائے، بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ عمل انجام پانے لگا۔ جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا فرعون کے سپاہی وہ چھین کر اس کو قتل کر دیتے، اس کو ذبح کر دیتے۔ یہ تاریخ انبیاء پڑھیے گا بزرگان محترم، نتیجہ کیا ہوا؟ 70,000 بچے ذبح ہو گئے۔ کیوں؟ ایک موسیٰ کی خاطر 70,000 بچے قتل ہو گئے فرعون کی فوج کے ہاتھوں، ایک موسیٰ کی خاطر۔ لیکن اس علا کل شین قدیر نے جب موسیٰ کو بھیجنا چاہا تو فرعون کے گھر میں ہی پروان چڑھا دیا۔ بے شک۔ اس نے جب موسیٰ کو بھیجا تو فرعون کے گھر میں تربیت پانے لگے موسیٰ، اور فرعون کے گھر میں بھیج دیا۔ بہرحال 70,000 بچے جناب موسیٰ کی خاطر قتل ہو گئے۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر 70,000 موسیٰ جمع کر لیے جائیں ہمارے نبی کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر 70,000 موسیٰ بھی جمع کر لیے جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جس دین پہ ایک محمد نہیں 14 محمد جس دین پہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں وہ دین کتنا قیمتی ہوگا؟ اس دین کا کیا مقام ہوگا؟ اس دین کی کتنی عظمت ہوگی؟ عالم ربانی امام خمینی کا وہ جملہ، اے دین خدا، اے دین الہی، تو کتنا عظیم ہے، تیری کتنی قیمت ہے کہ تجھ پر حسین ابن علی اپنی جان قربان کر رہے ہیں، حسین جیسی ہستی تجھ پہ اپنی جان دے رہے ہیں۔ اے دین تو کتنا عظیم ہے، اے دین تیری کتنی قیمت ہے، اتنا اہم ہے تو۔ لہذا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس دین کو پسند کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ جس کو لوگ پسند کریں وہ اور دین ہے، لیکن جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام خدا کا پسندیدہ دین ہے۔ اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کو قائم کرنے کے لیے حسین ابن علی نے قیام فرمایا۔ حسین چاہتے تھے لوگ حقیقی دین پر عمل پیرا ہوں، حقیقی دین کے مطابق زندگی کریں، دین کی جو اقدار ہیں وہ ان کے درمیان زندہ رہیں۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا نے دین کو دائمی زندگی عطا فرمائی ہے۔ حسین ابن علی کا قیام یہ دین خدا کے لیے تھا۔
امام حسین علیہ السلام نے دین کے لیے سارا اہتمام کیا. حسین کون ہے؟ حسین وارث انبیاء ہے. میں نہیں کہتا، امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زیارت وارثہ پڑھتے ہیں ہم، شب قدر پڑھنے کا حکم ہے، شب جمعہ پڑھنے کا حکم ہے، نیمہ شعبان کو پڑھنے کا حکم ہے، بلکہ ہر روز پڑھنے کا حکم ہے کہ زیارت وارث پڑھو، زیارت حسین ابن علی پڑھو. اس میں کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. یہ کیا ہے؟ اے آدم کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے اسماعیل کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے عیسیٰ علیہ السلام کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے محمد مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے علی مرتضیٰ کے وارث تجھ پر سلام ہو. یہ حسین ابن علی کی زیارت ہے. اے وارث انبیاء تجھ پہ سلام ہو. سارے انبیاء کے وارث حسین ہیں. یزید کیوں بیعت کے لیے اتنا تڑپ رہا تھا، اتنا بے چین تھا کہ حسین میری بیعت کرے؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے، یہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے فقط. امام حسین وارث انبیاء ہیں. وراثت میں انبیاء نے کیا چھوڑا ہے؟ کوئی پلاٹ، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ، کوئی جائیداد نہیں. وراثت میں انبیاء نے یہی دین خدا چھوڑا ہے، یہی دین کی اقدار چھوڑی ہیں، یہی ویلیو چھوڑی ہے، یہ دینی اقدار ائمہ نے، انبیاء نے چھوڑی ہے کہ جس کے وارث حسین ابن علی ہے. اور یزید اس فضیلت کو جانتا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ حسین میری بیعت کرے. اور امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ فقط یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ آدم کا ہاتھ ہے، یہ نوح کا ہاتھ ہے، یہ ابراہیم کا ہاتھ ہے، یہ اسماعیل کا ہاتھ ہے، یہ یعقوب و یوسف کا ہاتھ ہے، یہ میرے نانا مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، یہ میرے بابا علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے. اگر میں آج اس ہاتھ کو یزید کے ہاتھ پہ رکھ دوں تو فقط یہ میری بیعت نہیں ہے، بلکہ یہ آدم علیہ السلام کی شیطان کے ہاتھ پہ بیعت ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ہاتھ پہ بیعت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے ہاتھ پہ بیعت ہے، یہ میرے نانا مصطفیٰ کی ابو جہل کے ہاتھ پہ بیعت ہے، اور میرے بابا علی مرتضیٰ کی امیر شام کے ہاتھ میں بیعت ہے. فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے ان اقدار کو بچایا ہے، امام نے ان سنتوں کو بچایا ہے، یہ انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے. رات آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا میں نے، ایک مرحلہ آگے آج کربلا سے ہمارا تعلق ہے، کربلا سے ہمارا رشتہ ہے. دو طرح کا رشتہ ہے کربلا سے. کچھ لوگوں کا رشتہ جو ہے کربلا سے احساساتی ہے، احساس کا رشتہ ہے. احساساتی تعلق جو ہے کربلا سے یہ بہت نمایاں ہے. احساساتی تعلق کربلا سے، آپ جس کے سامنے بھی کربلا پڑھے
وہ پتھر دل ہی کیوں نہ ہو، اس کی آنکھ سے آنسو ضرور نکلے گا، اس لیے کہ احساساتی تعلق کربلا سے ہے۔ یہ بڑا نمایاں تعلق ہے۔ غیر مسلموں نے کربلا پہ کتابیں لکھی، بڑی بڑی کتابیں لکھی امام حسین علیہ السلام کے قیام پہ۔ انہوں نے واقعہ کربلا کو بیان کیا۔ دین اسلام کو نہیں مانتے وہ، لیکن کربلا پہ انہوں نے قلم اٹھایا۔ بہت سارے ایسے اشعار ہیں کہ جو غیر مسلموں نے کربلا پہ لکھے، بڑے بڑے مرثیے لکھے، دین اسلام کو وہ نہیں مانتے، لیکن کربلا پہ انہوں نے قلم اٹھایا اور لکھا۔ کیا ہے یہ احساساتی تعلق ہے کربلا سے۔ اس سے اگر آگے بڑھے، جب امام نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا تو وہ لوگ رو رہے تھے۔ اگر چاند لحظے ہرملا تیر نہ چلاتا تو فوج نے بغاوت کر لینی تھی۔ اگر چاند لحظے ہرملا تیر اور نہ چلاتا تو یزید کی فوج باغی ہو جانے والی تھی۔ وہ رو رہے تھے لوگ۔ اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، تو تیر کھا کے آیا ہے یا تیر مار کے؟ وہ سارے رو رہے تھے۔ کیوں؟ وہ احساسات تھے ان کے اندر۔ جو بھی صاحب اولاد ہے وہ جب سنے گا کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا، وہ روئے گا۔ یہ کربلا سے تعلق احساساتی ہے، اور احساساتی تعلق اس سے آگے بڑھے۔ شام غریباں سپاہی لوٹ بھی رہے ہیں خیام کو اور رو بھی رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے اب رو کیوں رہے ہیں، کہا رو اس لیے رہے ہیں کہ سید لوٹے جا رہے ہیں، آل پیغمبر لوٹے جا رہے ہیں۔ کہا پھر لوٹ کیوں رہے ہو، کہا ہم نہیں لوٹیں گے، کوئی اور لوٹ لے گا۔ یعنی وہ رو بھی رہے ہیں، لوٹ بھی رہے ہیں۔ وہ احساساتی تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں۔ بزرگان محترم، صرف احساساتی تعلق کافی نہیں ہے کہ کربلا کے ساتھ ہمارا احساساتی تعلق ہو، ہم صرف گریہ کر لیں کربلا پہ۔ اس تعلق کا اظہار غیر مسلموں نے بھی کیا ہے، جو میڈیا سے باخبر ہیں حالات حاضرہ سے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اگر صرف احساساتی تعلق ہو تو وقت کا یزید بھی آ کے اس منبر پہ مرثیہ پڑھ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر دی؟ پچھلے سال آپ نے دیکھا نہیں مودی نے آ کے منبر پہ آ کے مرثیہ پڑھا ہے، مومنین کے درمیان مرثیہ پڑھا ہے۔ کیا اس کا تعلق کربلا سے ہو گیا؟ نہیں، یہ احساساتی تعلق ہے۔ جو بھی کربلا کا تذکرہ سنے گا اس کا تعلق، اس کی احساسات جو ہیں وہ ابھریں گے اور وہ روئے گا۔ یہ کربلا سے احساساتی تعلق ہے، اور احساساتی تعلق ضروری نہیں کہ انسان کو وہ حسینی بنا دے۔ احساساتی تعلق انسان کو حسینی نہیں بنا سکتے، احساساتی تعلق انسان کو کربلائی نہیں بنا سکتے، احساساتی تعلق انسان کو عاشورائی نہیں بنا سکتے۔ ہمارا تعلق کربلا سے فقط احساساتی نہیں بلکہ ہمارا تعلق نظریاتی ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک بے شک۔ امام حسین کا یہ جو اقدام تھا، یہ جو قیام تھا، امام کی یزید سے جنگ نہیں تھی، نظریے سے جنگ تھی۔ بے شک بے شک۔ ہمارا کربلا سے تعلق نظریاتی ہونا چاہیے۔ اگر احساساتی ہو تو کوئی بھی وقت کا یزید آ کے شامل ہو سکتا ہے، ہمارے حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم بھی کر سکتا ہے۔
لیکن اگر ہمارا تعلق اور ہمارا رشتہ کربلا سے نظریاتی ہو تو ہم فقط 61 ہجری والے یزید پہ لعنت نہیں کریں گے بلکہ ہر دور کے یزید پہ لعنت کریں گے. بے شک واہ واہ. اس لیے کہ ہمارا رشتہ کربلا سے نظریاتی ہے، نظریے کی جنگ ہے، خاندانوں کی جنگ نہیں ہے، شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، دو فوجوں کی جنگ نہیں ہے، اقتدار کی جنگ نہیں ہے، بلکہ سوچ اور نظریے کی جنگ ہے. 61 ہجری کے بعد یزید فقط ایک فرد کا نام نہیں ہے. 61 ہجری کے بعد یزید صرف معاویہ کے بیٹے کا نام نہیں ہے. 61 ہجری کے بعد یزید فقط ابو سفیان کے پوتے کا نام نہیں ہے بلکہ ہر برائی کا نام یزید ہے، ہر بری صفت کا نام یزید ہے. اور 61 ہجری کے بعد حسین فقط ابو طالب کے پوتے کا نام نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کے بیٹے کا نام نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کے نواسے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر نیکی اور ہر اچھائی کا نام حسین ابن علی ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. محمد و اہل بیت محمد بلند تک صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا کربلا سے تعلق جو ہے وہ نظریاتی بنائیں. جو احساساتی تعلق ہے وہ اور ہوتا ہے، نظریاتی تعلق اور ہوتا ہے. پڑھے لکھے حضرات شاید میری بات کو آپ سمجھے ہیں یا نہیں. ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے آسان کر کے آپ کی خدمت میں یہ نقطہ عرض کیا ہے کہ کربلا سے تعلق جو ہے یا رشتہ جو ہے وہ صرف حس کی بنا پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ نظریے کی بنا پہ ہونا چاہیے. ان احساسات کی زندگی بڑی کم ہوتی ہے، احساسات کا وقت کم ہوتا ہے. احساسات یہ ہیں کہ ابھی ہمارے احساسات ہیں، تھوڑی دیر کے بعد نہیں ہوں گے. جنہوں نے اپنا رشتہ احساسات کا، اپنا تعلق کربلا سے احساسات کے ساتھ رکھا، جن کا رشتہ کربلا سے احساساتی ہے، وہ رشتہ فقط 10 دن کا رشتہ ہے. شام غریبہ کے بعد بھول جاتے ہیں کربلا کیا ہے. اس لیے کہ احساسات موسمی ہوتے ہیں، موسم کی بنا پہ آتے ہیں. لیکن اگر نظریاتی انسان نظریاتی طور پر کربلا کو مانتا ہو، اگر نظریے کے طور پہ کربلائی ہو، تو پھر انسان فقط شام غریبہ تک نہیں، چہلم تک نہیں، 9 ربیع الاول تک نہیں، بلکہ اس کا نعرہ بھی وہی نعرہ ہوگا کہ جو چھٹے امام نے کہا تھا کہ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے. بے شک بے شک. اگر انسان نظریے کے طور پر کربلا کو لے، اگر انسان، اور بزرگان محترم یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان نظریاتی طور پر کربلا کو مانے اور وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. ممکن ہی نہیں ہے. اگر کسی بندے نے نظریے کے طور پر کربلا کو مانا ہو، واقعہ یا کہانی نہیں، اس نظریے کو سمجھا ہو، حسین ابن علی جو چاہتے تھے، حسین ابن علی کا جو نظریہ تھا، اگر انسان نظریاتی طور پر کربلائی بن جائے تو پھر اس کا بھی غم وہی ہو جاتا ہے جو حسین کا غم ہوتا ہے. اس کے دل میں بھی وہی درد پیدا ہو جاتا ہے جو حسین ابن علی کے دل میں درد تھا. ہم کربلا کی وجہ سے روتے ہیں، ہم کربلا کی وجہ سے غمزدہ ہیں، مغموم ہیں.
لیکن ہمارے مولا، ہمارے آقا حسین ابن علی عرض کیا کہ ہم لعنت کی یزید پہ، ہم لعنت کرتے ہیں، اظہار نفرت کرتے ہیں۔ کیوں لعنت کرتے ہیں؟ کہ یزید نے کربلا میں ظلم کیا، لیکن حسین ابن علی نے مدینے سے نکلتے